الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایس ایم افسر، پروگرام حق مارننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، کوئی بھی پلے یا کوئی بھی آپ تھیٹر یا کوئی بھی زندگی کی سٹوری وہ والی نہیں، ایک کہانی کی بات کر رہا ہوں، اس میں ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے جس کو ہم ڈائریکٹر کہتے ہیں، ڈائریکشن دینے والا۔ آج کا موضوع، آج کی بات چیت ڈائریکٹر کے اوپر ہوگی، ڈائریکشن کے اوپر ہوگی۔ ڈائریکٹر کو اردو میں کافی ناموں سے پہچانا جاتا ہے۔ ہدایت کار اگر ہم لفظ چوز کر لیتے ہیں تو یہ کسی حد تک چل جائے گا۔ ڈائریکٹر کا کام کیا ہے؟ ڈائریکشن کی ضرورت کیوں ہوتی ہے ہمیں؟ اس پہ آج بات۔ پروڈیوسر یا پروڈکشن یہ صرف انویسٹمنٹ کی حد تک ہوتے ہیں، اور ڈائریکٹر یا ڈائریکشن یہ اس کے اندر جان ڈالتے ہیں۔ تو لائف کے اندر جب تک ڈائریکشن نہیں ہوگی اور ڈائریکشن کے ساتھ ڈائریکٹر نہیں ہوگا، میرا نہیں خیال کہ گاڑی چل سکے، نہ آپ کی نہ میری۔ اور ڈائریکٹر بھی ہمیں ایسا چاہیے اور ڈائریکشن بھی ہمیں ایسی چاہیے جو اس چیز کے متعلق، اس اسکرپٹ کے متعلق، اس زندگی کے متعلق، اس سرمایہ کے متعلق، اس کانسیپٹ کے متعلق کچھ نہ کچھ سمجھتا ہو۔ یعنی اگر ایک شخص کو نالج ہے پھولوں کی یا کتابوں کی، تو اس چیز کے متعلق اگر ہم اس سے ڈائریکشن لیں گے یا اس کو اپنا ڈائریکٹر نومینیٹ کرتے ہیں تو وہ صحیح ایڈوائس دے گا۔ اور ایک شخص کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے، نہ پھولوں کا نہ کتاب کا، اور اس کو مگر ہم ڈائریکٹر منتخب کر لیتے ہیں اور اس سے ڈائریکشن لیں گے، تو امید ہے کہ ڈائریکشن ہماری خراب ہو جائے گی اور جو صحیح ہونا ہے وہ غلط ہو جائے گا۔ تو لائف کے اندر لفظ ڈائریکٹر یا لفظ ڈائریکشن یہ اشد ضروری ہے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ سوری۔ اب ہم تھوڑی سی ذرا بات کرتے ہیں کہ ڈائریکٹر کا ذکر کرنا کیوں ضروری تھا۔ بات یہ کہ آج تک جتنے بھی لوگوں کی اصلاح ہوئی، انسانیت کی اصلاح ہوئی، تو اس میں کسی نہ کسی ہدایت کار کا عمل دخل ضرور رہا ہے، کسی نہ کسی ڈائریکٹر کا عمل دخل ضرور رہا ہے۔ آج کل کے دور میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ پروڈیوسر بھی خود بن جاتا ہے، ڈائریکٹر بھی خود بن جاتا ہے، ایون ایکٹر بھی خود ہی بن جاتا ہے، تو جس سے اس کی لائف جو ہے وہ پھر کنفیوژن کی طرف یا میری طرح تھوڑی الجھن میں یا کرائسس کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ پراپر اس سسٹم کو سمجھ کر چلے گا، ڈائریکشن کو سمجھ کر چلے گا، ڈائریکٹر کو فالو کرے گا، تو وہ ڈائریکٹر جو ہے اس کے پاس وہ اسکرپٹ، اس کے پاس وہ میٹیریل، اس کے پاس وہ ایکسپیرینس ضرور ہوتا ہے جو آپ اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب تھوڑی سی بات ذرا ان بزرگوں کی میں کرتا جاؤں جنہوں نے آ کر ڈائریکٹ کیا اور ڈائریکشن دی۔ ان کی تعداد نہ آپ سے چھپی ہوئی ہے نہ میرے سے چھپی ہوئی ہے، اور جتنا ہم ان کو فالو کرتے جائیں گے ہماری ڈائریکشن جو ہے یہ سٹیپ بائی سٹیپ پازیٹیو ہوتی جائے گی، صحیح طرف ہم لوگ جاتے جائیں گے۔ اور جہاں ہم ان ڈائریکشن کو اور ان ڈائریکٹر یعنی ان ہدایت کاروں کو چھوڑ کر اپنی ہدایت کاری، اپنی ڈائریکٹری شروع کر دیں گے، اپنی ڈائریکشن شروع کر دیں گے، تو وہاں پر پھر آپ دیکھ لیں کہ انجام جو ہے وہ کیا ہوگا اور کس طرف ہم نے جانا ہے۔ ڈائریکٹر کا ہونا کسی بھی کام میں اتنا ہی ضروری ہے، اتنا ہی لازم ہے جتنا آپ کھانا کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں، کیونکہ ڈائریکٹر اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے، ڈائریکشن اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو آپ کا کانسیپٹ چاہے وہ اچھا ہے چاہے وہ برا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اور کانسیپٹ کا تعلق ڈائریکشن سے ہوتا ہے، اور ڈائریکشن کا تعلق اس ڈائریکٹر سے ہے جو آپ کو وہ ہدایت دیتا ہے کہ جی یہاں پر یہ چیز آپ رکھتے ہیں، یہاں پر یہ چیز آپ رکھتے ہیں، یہاں پر اس طرح کر لیں، کیونکہ اس کے ذہن میں پوری وہ سٹوری یا پوری وہ کہانی یا پورا وہ ایکسپیرینس اس کے اندر سیف ہوتا ہے جس کو وہ لے کر چلتا ہے اور چلاتا ہے۔ اب تھوڑی سی آپ کو بات کرتا ہوں ڈائریکشن کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ڈائریکشن آئی اور جس طرح انہوں نے ڈائریکٹ کر کے ہم لوگوں کو بتایا، اگر ہم اسی چیز کو فالو کرنا شروع کر دیں تو ان سے بڑا جو ہے وہ ڈائریکشن یا ان سے بڑے کوئی ہدایت کار آج تک لائف میں نے نہیں پڑھے۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ اپروچ کی بات ہے، ابھی میری اتنی ورتھ نہیں ہے کہ میں سرکار کی جو ہے وہ سیرت کو پڑھ سکوں یا سمجھ سکوں، تو پھر میں
असिस्टेंट डायरेक्टर की तरफ स्लो आता जाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। वो करते करते साहबा कराम खुलफा राशिदीन से फिर बुजुर्गान दीन, फिर उसके बाद जो बुज़ुर्ग हैं अल्लाह ताला के नेक वली कुतब उताब अब्दाल, इन लोगों के साथ अगर कनेक्शन बनता है तो ये डायरेक्शन मुझे स्टेप बाय स्टेप मिलते कहीं ना कहीं से निकल जाएगी। ये तो खैर एक स्पिरिचुअल बात है। अब दूसरे एंगल में भी अगर हम अपनी लाइफ को भी देखते हैं या फॉलो करते हैं किसी मसले को या इशू को, तो हमें ऐसा शख्स या ऐसी पर्सनालिटी ज़रूर चाहिए जो ऑलरेडी उस सफ़र से, ऑलरेडी उस स्टेज से, ऑलरेडी उस रास्ते से आगाही जिसको हो। वो एक बहुत अच्छा डायरेक्टर हमारे लिए साबित हो सकता है, वो एक बहुत अच्छी डायरेक्शन हमारे लिए साबित हो सकती है। हम ज़िंदगी के कई मामलात में उलझ जाते हैं, हमें डायरेक्शन यानी सेम्त नज़र नहीं आती, तो उस वक़्त हम अपनी उस्तादी से थोड़ी मूवमेंट तो करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर एक स्टेज पे जाके फिर हम लोग हैंग हो जाते हैं और फिर इधर उधर देखते हैं क्या है। फिर रब की ज़ात अगर मेहरबानी करे, फजल करे, अपना करम करे, तो कहीं ना कहीं से कोई डायरेक्टर आ ही जाता है। और जब वो डायरेक्टर आ जाता है तो वो प्रॉपर तरीके से इंसिस्ट तो नहीं करता, लेकिन बातों बातों में या इशारों में या मार्फत में आपको डायरेक्शन देकर चला जाता है। अब वो डायरेक्शन को कंसीव करना, डायरेक्शन को अपने अंदर एब्जॉर्व करना, ये डिपेंड करता है आपके उस कॉन्सेप्ट के ऊपर, आपके उस एम के ऊपर कि आप क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं। और जितना इस लफ्ज़ डायरेक्टर को आप समझना शुरू करेंगे, फिर आपके इर्द गिर्द ये चीज़ें शुरू होंगी। और डायरेक्टर का आगाज़ ही घर से शुरू होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी डायरेक्शन या उसको डायरेक्ट करने वाले दो अफराद ही होते हैं, या माँ होती है या बाप होती है। जब वो डायरेक्शन उनसे लेना शुरू करता है तो उसको फिर पानी पीने का तरीका भी आता है, खाना खाने का तरीका भी आता है, बड़ों के साथ बात करने का भी तरीका आता है। इसी तरह लाइफ के अंदर जब थोड़ा सा हम और आगे जाते हैं तो फिर स्कूल की लाइफ शुरू हो जाती है, तो उसमें भी फिर डायरेक्टर स्कूल टीचर की शक्ल में, क्लास टीचर की शक्ल में, कुछ दोस्त अहबाबों की शक्ल में, ये सब फिर डायरेक्टर और डायरेक्शन का सिलसिला हमारा चलना शुरू हो जाता है। तो लाइफ के अंदर हिदायतकार का होना अशद ज़रूरी है। और जिन लोगों की लाइफ के अंदर हिदायतकार नहीं होता, डायरेक्टर नहीं होता, उनकी कोई भी स्टोरी, उनकी कोई भी कॉन्सेप्ट, उनका कोई भी एम वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि वो धक्के से अपनी उस स्क्रिप्ट को पूरा कर लें या मामले को उलझा कर सेटल कर लें या परेशान होकर सेटल कर लें, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन प्रॉपर अगर आपके पास एक हिदायतकार मौजूद है, एक डायरेक्टर मौजूद है, तो वो आपकी उस स्टोरी के अंदर भी जान डाल देगा। और जिस तरीके से वो फिर आपको हिदायत दे रहा है या जिस तरीके से वो आपको डायरेक्शन देता है, अगर आप 100% उस डायरेक्शन को फॉलो करते हैं तो फिर नुकसान का जो अंदेशा या नुकसान का जो रेशो है ये बड़ा मिनिमम रह जाता है। और अगर आप खुद ही डायरेक्शन कर लेंगे और ख़ुद ही डायरेक्टर बन जाएंगे, फिर मामला ख़राब मेरा भी होगा और आपका भी होगा। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन को दूसरे पहलू से, जो असल जो मकसद की तरफ जो लाना या जिस बात को करना। बात ये होती है कि डायरेक्टर के पास कोई एक्स्ट्रा माइंड नहीं होता, क्योंकि प्रोड्यूसर आप हैं, प्रोडक्शन आपकी है, सिर्फ आप उससे हेल्प लेते हैं एक मटेरियल देकर कि जी मैं ये चीज़ चाहता हूँ या मैं ये चीज़ हासिल करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, जो भी होता है। अब उसमें उस डायरेक्टर की जो सलाहियत है वो चीज़ें देख कर उजागर होती हैं कि भाई यहाँ पर अगर थोड़ा लाइट की कमी है तो इसको इस चीज़ से कवर कर देना है, अगर यहाँ पर थोड़ा फलां चीज़ की कमी है तो इसको इस चीज़ से कवर कर देना है, कहीं अगर कलर कैमरे का और शर्ट का मैच नहीं हो रहा तो वो तब्दील करवा देगा। ये डायरेक्शन है जो आपके उस स्क्रिप्ट में, आपके उस कॉन्सेप्ट में हेल्प करती है, ये बात ज़हन में रखिएगा। और जहाँ पर आप इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं हैं, वहाँ पर वो जो प्रोड्यूस करने आप जा रहे हैं या प्रोडक्शन जो आप करना चाह रहे हैं, उसमें वो चीज़ तो चलेगी लेकिन उसके अंदर फिर वो डलनेस रहेगी, वो एक शाइनिंग नहीं आएगी। और एक जैसे कहते हैं ना, कोई खिला हुआ काम या कोई उभरता हुआ काम, वो चीज़ नहीं आप कर पाएंगे। क्यों? वो इसलिए कि ये डायरेक्टर ही का माइंड, डायरेक्टर ही की सोच को यूटिलाइज करके उस कॉन्सेप्ट या उस मकसद ज़िंदगी को
ہم حاصل کرتے ہیں. اب سمپلی ایک کنسیپٹ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا جی, وہ 5 ارکان ہیں, اس کو سمجھنا ہے میں نے بھی اور آپ نے. اب اس کے لیے ہم اپنی طرف سے جب سٹارٹ کرتے ہیں یا خود کی ڈائریکٹری کرتے ہیں یا خود کا ڈائریکشن کی طرف جانا شروع کرتے ہیں تو وہاں ایرر آنا شروع ہو جائے گا, تو ہم پراپر اس سٹیج اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے. اس کے لیے ہمیں اس ہدایت کار کی ضرورت ہے, اس ڈائریکٹر کی ضرورت ہے جس نے اس کو پورا سمجھا ہم سے پہلے. بات کو ذرا سمجھیے گا, اور جس نے پورا اس کے اوپر فالو کیا ہم سے پہلے. وہ ڈائریکٹر, وہ ڈائریکشن جو ہمیں دے گا وہ ہم خود حاصل نہیں کر سکتے. اور جہاں پر ہم بولیں گے کہ نہیں یہ تو ایک سمپلی فارمولا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے, اس کے قریب آنا ہے, وہی جو 8-10 چیزیں روزانہ آپ سنتے ہیں, حقوق العباد ہے, انسانیت کی اصلاح ہے, تو اس کے لیے بھی تو ایک ڈائریکٹر چاہیے نا جی. مجھے بھی چاہیے تو آپ کو بھی چاہیے. تو جب تک ڈائریکٹر کو فالو نہیں کریں گے, ڈائریکٹر کو اپنے ساتھ نہیں لائیں گے, یہ چیز پاسبل نہیں ہے. پھر ڈائریکشن تو ہوگی ہماری, لیکن اس کے اندر ہمیں وہ کنفیوژن رہے گی, پتہ نہیں ہماری ڈائریکشن صحیح ہے, پتہ نہیں ہم اس پراپر سمت کی طرف جا سکیں گے, پتہ نہیں ہم وہ چیز حاصل کر سکیں گے, پتہ نہیں ہم رب کو راضی کر سکیں گے. یہ اس وقت کی کیفیات ہوتی ہیں جب ایک پراپر ڈائریکٹر نہیں ہے, کیونکہ ڈائریکٹر جو ہے وہ آپ کو وقت پر اور ساتھ ساتھ آگاہی دے رہا ہوتا ہے. بات کو جاری رکھوں گا, کالر بھی ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. میں محمد سلیم اختر بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں سلیم اختر صاحب, ٹھیک ہیں کیا خیال ہے آپ کا؟ سر شکر ہے رب کا سر, طبیعت ٹھیک ہے سر کرم ہے میرے رب کا سر. جی آپ کے اس موضوع کے حوالے سے اپنی ناقص رائے پیش کرنا چاہوں گا سر کہ ڈائریکٹر ہدایت کار. جی جی میں اس الفاظ کو انگریزی کے الفاظ سے جو ان سے ہے بالکل میچ نہیں کروں گا, بلکہ میں دوسرے حوالے سے بات کروں گا جی کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت اور اپنے پیغام کے لیے نبی اور رسول بھیجے, جنہوں نے آ کر اپنی قوموں کی رہنمائی کی, ان کو ڈائریکشن دی اور بتایا کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی محبوب نہیں, اسی کے سامنے سجدہ ریز کو. قوموں نے اگر اپنے نبی اور رسولوں کی اطاعت کی تو بہترین معاشرہ قائم ہوا, بہترین نظام قائم ہوا, خدا کے پسندیدہ بندے بن گئے. جب یہی لوگوں نے اپنے نبی اور رسول کے پیغام کو جٹایا, ان کی ڈائریکشن اور ہدایت پر عمل نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا ان قوموں کے ذکر فرمایا جن پر عذاب نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والا زمانہ گواہ ہے, یاد کرو فرعون کے انجام کو, یاد کرو بنی اسرائیل کے انجام کرو, یاد کرو قوم لوط کے انجام کو. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ نبی اور رسول صرف لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے تاکہ ان کو صراط مستقیم کا صحیح راستہ پہنچ جائے, تاکہ کسی کے پاس یہ جواز نہ رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ تیرا پیغام تو تھا لیکن ہمیں کسی نے ہدایت اور رہنمائی نہیں عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اسی رہنمائی اور ڈائریکشن کے لیے ہر دعا میں اپنے نبی جو ان سے قوموں پر نازل فرمائے, جنہوں نے اپنی قوموں کو صرف یہ پیغام دیا کہ تمہارا خدا صرف اللہ ہے, اس کے سامنے جھکو اور اس سے ہی مدد چاہو, اس کے علاوہ کسی کی نہ تو پوجا کرو نہ ہی تمہیں کوئی دینے والا ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ دنیاوی امور میں بھی اگر آپ کی ڈائریکشن ہدایت کار درست ہوگا تو آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ قانون اور دائرے کے مطابق رہ کر کریں گے. اگر ہدایت کار اور ہدایت کار کی اپنی اچھی تربیت نہیں